متحدہ عرب امارات کو $3.5 ارب قرض واپسی کے انتظامات مکمل۔ UAE کو $45 کروڑ رواں ہفتے ادا کر دیے جائیں گے۔ پاکستان رواں ماہ مزید $3 ارب قرضہ بھی واپس کرے گا۔ $2 ارب 17 اپریل جبکہ مزید $1 ارب 23 اپریل کو واپس کرنے کا شیڈول۔ وزیر اعظم کا UAE کی خورفکان بندرگاہ پر میزائل کا ملبہ گرنے پر اظہار تشویش، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے، شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، خطے میں کشیدگی کے خاتمے پر زور۔ امریکہ اور ایران نے سفاکیت کی انتہا کر دی، جنوبی تہران پر شدید بمباری، 6 بچوں سمیت 34 شہری شہید، قم میں بھی 5 شہادتیں، متعدد زخمی، پاسداران انقلاب کا جوابی وار، صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے، 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی، عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ابوظہبی میں مصطفی انڈسٹریل زون پر میزائل اور ڈرون حملہ، ملبہ گرنے سے 1 شخص زخمی۔ ایران نے عراقی تیل کی آبنائے ہرمز کے راستے ترسیل کی اجازت دے دی۔ عہدے کا خیال نہ ہی سفارتی آداب کا پاس، دھمکیاں کام نہ آئی تو ٹرمپ گالیوں پر اتر آئے، ایران کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال۔ تہران کو ایسٹرن ٹائم کے مطابق منگل رات 8 بجے تک مہلت، امریکی صدر آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، مارکیٹ 1,50,000 پوائنٹس کی حد گوا بیٹھی، 745 پوائنٹس کمی سے 100 انڈیکس 1,49,653 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری، امریکی خام تیل $114.51 فی بیرل، برنٹ آئل $111.31 کا ہو گیا۔ ریلوے کے نظام کو بہتر بنا کر آمدن میں اضافے پر توجہ دی جائے، حکومت عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی وزیر ریلویز حنیف عباسی سے ملاقات میں گفتگو، پاکستان ریلویز کی مجموعی کارکردگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حنیف عباسی نے کہا تمام انٹرنیشنل ٹرینوں کے کرایوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ اور لاہور میں کینسر اسپتال کی تعمیر، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا NSICT&R کے مختلف شعبوں کا ڈیجیٹل دورہ، ہسپتال کے مختلف شعبوں کا جائزہ، 3 شفٹوں میں تعمیراتی کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ اور میاں والی ایکسپریس کو خوشاب کے قریب پھر حادثہ، 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئی۔ اسی مقام پر 2 روز پہلے بھی یہی ٹرین ڈی ریل ہوئی تھی، ٹریک کی بحالی کے لیے کام جاری۔ سابق امریکی صدر جمی کارٹر کو ایران میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا، ٹرمپ کو بھی ہوگا ایرانی صدر کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل، کہا اللہ یقیناً ہمارے ساتھ ہے۔ امریکہ نے ایران سے تاریخ سیکھ لی لیکن جغرافیہ کو سمجھ نہ پایا، امریکہ نے غلطی دہرائی تو عالمی تجارت روک دیں گے۔ سینئر عہدیدار علی اکبر ولایتی کی وارننگ، ایران انفراسٹرکچر پر ہونے والے حملوں کا بھرپور جواب دے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا ٹرمپ کی دھمکی پر جواب، ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف کا کہنا ہے ٹرمپ کے اقدامات امریکہ کے ہر خاندان کو دوزخ میں گھسیٹ رہے ہیں۔ واشنگٹن خطرناک کھیل بند کرے، ایرانی عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پھر سفارتکاری، پاکستان، مصر اور ترکی کی ایران کو مذاکرات کے لیے منانے کی کوششیں۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے مطابق تینوں ملک جنگ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش میں مصروف ہیں لیکن اب تک کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایران نے اپنا ہرمز کھولنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت، امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے کشیدگی میں کمی کی فوری ضرورت پر زور، دونوں رہنماؤں کا قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو، سرگئی لاروف نے کہا امریکہ دھمکیوں والی زبان چھوڑے، مذاکرات کی طرف آئے، سنجیدہ ہے تو بات چیت کا راستہ اختیار کرے۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جس سے سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔
امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر جارحیت جاری، قم میں فضائی حملوں میں 5 شہری شہید، متعدد زخمی، تہران اور شیراز پر بھی شدید بمباری، ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے، حیفا میں عمارت تباہ، 4 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی، اسرائیلی شہر گلیلی میں بھی سائرن بجنے لگے، مشرق وسطی بھی ایران کے نشانے پر، متحدہ عرب امارات اور کویت پر میزائل اور ڈرون سے حملے، بغداد ایئرپورٹ کے قریب بھی آگ بھڑک اٹھی۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری، امریکی خام تیل کی قیمت 3% اضافے سے $114.51 فی بیرل ہو گئی، برنٹ آئل 2.28% اضافے سے $111.31 کا ہو گیا۔ ایران کی اجازت سے 24 گھنٹوں میں 15 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے، آبنائے ہرمز کبھی پرانے معمول پر نہیں آئے گی، ایرانی نیوی کمانڈر کی دھمکی، کہا امریکہ اور اسرائیل کے لیے تو صورتحال بالکل ایک جیسی نہیں ہوگی، ایرانی نیوی خلیج فارس میں نئے نظام کے قیام کے لیے آپریشنز کی تیاری کر رہی ہے۔ امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس صدر ٹرمپ کی ایران کے خلاف نازیبا گفتگو پر برس پڑے، چک شومر نے کہا ٹرمپ سوشل میڈیا پر پاگل انسان کی طرح چیخ رہے ہیں، گریگری میکس نے کہا ٹرمپ کا بیان امریکی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی مترادف ہے، سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا صدر ٹرمپ کا بیان ذہنی طور پر غیر متوازن شخص کی عکاسی کرتا ہے، کانگریس کو جنگ ختم کرنے کے لیے فوری ایکشن لینا ہوگا، ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی نے بھی صدر ٹرمپ کے بیان کو پاگل پن قرار دے دیا۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی عالمی برادری سے امن کے لیے سنجیدہ اقدامات کی اپیل، کہا عالمی رہنما دنیا میں جاری جنگیں روکیں، انسانیت کو طاقت کے استعمال اور غلبے کی خواہش ترک کرنی ہوگی، لوگ تشدد کے عادی اور مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ پائلٹ بچاؤ مشن امریکہ کو بہت مہنگا پڑ گیا، ایک ہوا باز بچانے کے لیے 4 فوجی مروا دیے، ایک C-130 طیارہ، 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اور کئی ڈرونز بھی ملیامیٹ، ٹرمپ سرکار نے ہزاروں ٹن بارود برسایا، امریکی پائلٹ کو ریسکیو کر لیا، نیو یارک ٹائمز اور BBC تہلکہ خیز آپریشن کی کہانی سامنے لے آئے، پائلٹ کو بچانے کے لیے سینکڑوں کمانڈوز، کئی درجن جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز میدان میں اترے، ایرانی فوج کو دور رکھنے کے لیے بے دریغ بمباری، سڑکیں تباہ کر دیں، شدید فائرنگ کا تبادلہ، آپریشن سے پہلے CIA جعلی معلومات پھیلاتی رہی اور پائلٹ مسلسل بھاگتا اور چھپتا رہا، ایران نے 2 ہیلی کاپٹرز مار گرائے تو پھنس جانے والے امریکی کمانڈوز کو نکالنے کے لیے مزید طیاروں کو آنا پڑا، امریکی فوج جاتے جاتے ناکارہ ہونے والے اپنے ہی طیاروں کو خود تباہ کر گئی، امریکی صدر کا ایران کی فضاؤں پر مکمل غلبے کا دعویٰ مکمل جھوٹ نکلا۔ حکومت کا مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہ چھوڑنے کا اعلان، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے سبسڈی کے نفاذ کا جائزہ، پیٹرول پر لیوی کم کر کے ریلیف دیا گیا، ٹول ٹیکس میں سماہی 25% اضافہ بھی واپس لے لیا، کرایوں میں اضافے اور مہنگائی کی روک تھام کے لیے مسافر بسوں اور لوڈنگ گاڑیوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے، رقم کی تقسیم میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی، شہباز شریف کا خطاب، کہا بلوچستان میں قومی پیکج کے لیے طے شدہ رقم جمع کرا دی، امید ہے دیگر صوبے بھی جلد رقم دے دیں گے، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو خراج تحسین۔ کفایت جاری مہم میں صوبے شانہ بشانہ، سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے نہیں بڑھیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ٹرانسپورٹرز کو بھی سبسڈی دینے کا اعلان، کہا فی بس 1 لاکھ روپے کی سبسڈی دیں گے، صوبائی حکومت 3 سے 4 ارب روپے کے اضافی اخراجات برداشت کرے گی، وفاق کو بھی 1 ماہ میں 14 ارب روپے دیں گے، NFC ایوارڈ سے کٹوتی نہیں ہوگی، سمارٹ لاک ڈاؤن پر وفاق اور تاجروں سے مشاورت جاری ہے، محکمہ تعلیم کو اسکول وین کے کرائے نہ بڑھانے کی ہدایت۔ توانائی بحران، پنجاب بھر کی پبلک ٹرانسپورٹ میں 1 ماہ کے لیے سفر مفت، پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے دوران سفر شہریوں کو شناختی کارڈ ساتھ رکھنے کی ہدایت، طلبہ کے لیے اسٹوڈنٹ ID کارڈ دکھانا لازمی قرار، PTC کے مطابق مفت سفر کی سہولت تمام EV بسوں، اورنج ٹرین، میٹرو اور سپیڈو بس پر لاگو ہوگی۔ بلوچستان میں کفایت جاری پلان پر آج سے عمل درآمد، توانائی بچت کے لیے مارکیٹوں، شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کے اوقات کار تبدیل،
मार्केटें रात 8 बजे, शादी हॉल से तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और होटल रात 10 बजे बंद। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स रात 9 और दीगर अजला में 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफे, शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत। एडमिट कार्ड्स के अजरा में ताखीर। कराची में 7 अप्रैल से होने वाले मैट्रिक इम्तहानात मुअख्खर, अब 10 अप्रैल से शुरू होंगे। हजारों इम्तहानी फॉर्म 3 रोज के दौरान लेट फीस के साथ जमा किए गए। इंतजामी गफलत का खुमियाजा तलबा को भुगतना पड़ा। कराची के फवारा चौक पर पीटीआई की रैली, 24 नामजद मुलजमान और 150 कारकुनान के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। आलमगीर खान समेत दर्जनों रहनुमा और कारकुनान पुलिस हिरासत में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 9 मुलजमान धर लिए गए। कार्रवाइयाँ जिला वस्ती, मलीर, कायदाबाद, औरंगी बुखारी कॉलोनी और सुपर हाईवे अल्लाह बख्श गोट में की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों बर्फबारी का इम्कान। एनडीएमए का अलर्ट जारी। बाज़ इलाकों में बारिश के साथ ज़्यादाबारी की पेशगोई। मुसाफिरों और सियाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। और खेल एक मिशन, खेल अमन और यकजहती का पैगाम। दुनिया भर में आज खेलों का दिन मनाया जा रहा है। आगाज 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा ने किया। दुनिया खेल में पाकिस्तान का भी अहम किरदार। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, एथलीट्स, स्नूकर समेत कई मैदानों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने झंडे गाड़े।